اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بذات خود تعریف کے لائق ہے۔ یعنی مخلوق سب اللہ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور خود تعریف کے لائق ہیں بذات خود۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کرے پھر بھی اللہ تعالیٰ تعریف کے مستحق ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، ویأت بخلق جدید، اور نئی مخلوق کو وجود دے دے، کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ پر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ پر پیدا کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بھی کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر کوئی بھاری بوجھ والا پکارے إِلَىٰ حِمْلِهَا، اپنے بوجھ کو اٹھانے کے لیے، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، تو اس سے وہ بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا کچھ بھی، یعنی ذرا بھی وہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ جس کو پکارا گیا ہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مثقلہ کہتے ہیں مثقلۃ، بھاری بوجھ جس کے اوپر لدا ہوا ہو۔ تدعو کا معنی پکارے، یعنی اگر بھاری بوجھ جس کے اوپر لدا ہوا ہے وہ اگر پکارتا ہے إِلَىٰ حِمْلِهَا، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے، لا يحمل منہ شیء، تو اس سے ذرا بھی کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی آخرت میں کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ قیامت کے روز کوئی آدمی دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکے گا۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ گمراہ کرنے والے لوگ اپنے گمراہ ہونے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اتنا ہی دوسرا بوجھ اس کا اٹھائیں گے کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا تھا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ دوسروں کے گمراہی کا سبب بنے تھے۔ ایک آدمی جو نیک کام کرتا ہے اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ نیک کام کرتے ہیں تو ان کے نیک کاموں کا ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے ابتدا کی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے، گناہ کا سبب بنتا ہے، تو جو لوگ اس کو دیکھ کر گناہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر ہوتا ہے جس نے ابتدا کی تھی۔ تو سورہ عنکبوت میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کیا تھا، تو یہ اس وجہ سے کہ وہ ان کی گمراہی کا سبب بنے تھے۔ باقی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی گناہ کرے اور اس کی سزا کسی اور کو ملے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا، یعنی اپنے گناہ کی سزا خود بھگتے گا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ تو ان لوگوں کو ڈر سناتے ہیں، ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم رکھتے ہیں، ومن تزکا اور جس نے پاکی اختیار کی، اپنے آپ کو پاک کیا گناہوں سے، فإنما یتزکیٰ لنفسہ، تو اس کا پاکی حاصل کرنا اپنے لیے ہوگا، یعنی اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہی ہوگا۔ وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور دیکھنے والا اور اندھا دونوں برابر نہیں ہیں۔ اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ اندھیرا اور روشنی برابر ہے۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ، ظل کہتے ہیں سائے کو اور حرور دھوپ، نہ دھوپ اور سایہ برابر ہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں، یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں وہ زندہ ہیں، جو کافر ہیں وہ مردہ ہیں۔ اور ایمان والوں کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی، اور کفر کی مثال اندھیرے جیسی ہے۔ ایمان والوں کی مثال دیکھنے والے ہیں اور جو کافر ہیں وہ اندھے ہیں۔
اسی طرح جو ایمان والے ہیں ان کی مثال سائے جیسی ہے، اور جو کافر ہیں ان کی مثال دھوپ جیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ، اگر آپ ان کو دعوت دیں ایمان کی تو اس دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ کافر لوگ بھی اگرچہ آپ کی بات کو سنتے ہیں لیکن وہ سننا ان کے کسی کام نہیں آتا، وہ قبولیت کے کانوں سے نہیں سنتے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اس آیت نے خود یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہاں سنانے سے مراد وہ سنانا ہے جو مفید ہو اور مؤثر اور نافع ہو، ورنہ مطلقاً سنانا تو کفار کو ہمیشہ ہوتا تھا، جب بھی ان کو دعوت دی جاتی تھی وہ سنتے تھے، اور مشاہدے میں آتا رہا ہے کہ ان کو تبلیغ کرتے، جب بھی ان کو تبلیغ کی جاتی تو وہ سنتے تھے۔ اس لیے مراد اس آیت کی یہ ہے کہ جس طرح آپ مردوں کو کلام حق سنا کر ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ دنیا کے دارالعمل سے آخرت کے دارالجزاء میں منتقل ہو چکے ہیں، وہاں اگر وہ ایمان کے اقرار کر بھی لیں تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کفار کا بھی یہ حال ہے کہ ان کی مثال مردوں جیسی ہے، جس طرح مردوں کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طرح کفار کو سنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، یعنی ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت ان کو ملتی ہے یا نہیں ملتی، آپ کا کام ہے صرف ان کو ڈرانا۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، بشیرا و نذیرا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا، یعنی جو نیک عمل کرے گا ایمان لائے گا اس کو جنت کی خوشخبری، و نذیرا، اور ڈرانے والا یعنی جو ایمان نہیں لائے گا بدعملی کرے گا اس کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی فرقہ اور امت پہلی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو، یعنی ہر امت میں، ہر گروہ میں، ہر فرقے میں اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تحقیق آپ سے پہلے جو تھے ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے، یعنی یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ان کی امتوں میں سے بھی کچھ ماننے والے تھے، کچھ انکار کرنے والے تھے، کچھ دشمنی کرنے والے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اس میں آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح دلائل لے کر، کھلی نشانیاں لے کر، وبالزبر، اور صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ ثم اخذت الذین کفروا، جب معجزات دیکھ کر، واضح دلائل نشانیاں دیکھ کر، کتابیں اور صحیفیں دیکھ کر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اخذت الذین کفروا، پھر ہم نے کافروں کو پکڑ لیا، یعنی عذاب میں پکڑ لیا۔ فکیف کان نکیر، سو کیسا ہوا میرا انکار کرنا، یعنی اس انکار کا ان کو کیا فائدہ ہوا کہ آخر کار ان کو عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔